السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک لمحے کی غفلت ایک خوشحال گھر اور ایک مضبوط رشتہ سب کچھ خطرے میں ڈال سکتی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جذبات میں نکلا ہوا ایک جملہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بن جائے؟ اور ذرا یہ بھی سوچئے، کیا واقعی انسان کی قدر اور انسان کی خوبصورتی چاند جیسی بے جان مخلوق سے کم ہو سکتی ہے؟ دھیان سے سنیے گا دوستو، کیونکہ آج کی یہ کہانی صرف ایک وزیر کی نہیں بلکہ ہم سب کی اصل حقیقت بیان کرتی ہے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ دوستو، اللہ نے انسان کو سب مخلوقات پر فضیلت دی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان خود اپنی اصل قیمت بھول جاتا ہے، اور یہ کہانی اسی حقیقت کی یاد دہانی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے دوستو، ایک زمانے کی بات ہے کہ عباسی خلافت اپنے عروج پر تھی، محلوں میں چمک دمک اور حکمرانوں کا رعب و دبدبہ۔ انہی دنوں میں ایک نہایت معزز، با اثر اور مالدار وزیر تھا۔ دولت بھی بہت اور شہرت بھی بے مثال تھی اس کے پاس، اور اس کی بیوی حسن و وقار کی ایسی مثال جسے دیکھ کر نگاہیں ٹھہر جائے۔ ایک رات کی بات ہے کہ آسمان پر چاند پورے جلال کے ساتھ چمک رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک، ستاروں کا ایسا نظارہ جیسے آسمان پر چراغاں ہو رہا ہو۔ وزیر اپنی بیوی کے ہمراہ محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ چاند پر پڑتی ہے، اور وہ چاند کو اہتمام سے دیکھنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح کبھی وہ چاند کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ یہ چاند زیادہ حسین ہے یا یہ دل کے قریب کھڑی ہستی میری بیوی زیادہ حسین ہے۔ محبت اور جذبات نے بے اختیار زبان کھلوا دی دوستو، اور وہ کہہ بیٹھا اپنی بیوی سے کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہیں ہو تو تمہیں 3 طلاق۔ دھیان سے سنیے گا دوستو، یہ جملہ وزیر کی زبان سے جیسے ہی ادا ہوا، خوشی کی روشنی اچانک وزیر کے دل سے بجھ گئی، اور وزیر نے صبح ہوتے ہی تمام علماء کو جمع کیا اور پوری رات کے قصے کو علماء کے سامنے پیش کیا۔ علماء نے سوچ و وچار کے بعد کہا کہ بیوی چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے، بھلا چاند سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ لہذا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ دوستو، وزیر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، بیوی کے ارمان چکنا چور ہو گئے، مگر اللہ کی رحمت ابھی باقی تھی۔ حق کی آواز بلند ہوئی۔ تاریخ کے ایک جلیل القدر عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محفل میں موجود تھے دوستو۔ وہ اٹھے اور فرمایا کہ تمام علماء کے احترام کے ساتھ عرض ہے، یہ طلاق ابھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہی، تمام علماء حیرت زدہ ہو گئے۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے قرآن کریم کی ایک عظیم حقیقت بیان کی، اور انہوں نے سورہ 3 کی تلاوت کی اور فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی اور اس شہر امین کی۔ 4 قسموں کے کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ پھر عالم نے فرمایا کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ چاند تو ایک بے جان جسم ہے، جب انسان اشرف المخلوقات چاند سے بہتر ہے تو طلاق کیوں کر واقع ہوگی؟ دوستو، محفل میں سکوت چھا گیا، اور پھر وہی فیصلہ سب نے مان لیا۔ وزیر نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے رب کی نعمت پر اشک بہائے۔ دوستو، ہم خود کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، مگر رب نے فرمایا تم بہترین صورت والے ہو، عزت والے ہو، اشرف المخلوقات ہو، لہذا اپنی عزت، اپنا مقام اور اپنی خوبصورتی اللہ کی عطا سمجھ کر محفوظ رکھو۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جذبات میں کہے گئے الفاظ بعض اوقات زندگی کے بڑے فیصلے بن جاتے ہیں، اس لیے زبان پر قابو ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہذا اپنی قدر کو کسی بے جان چیز سے کم نہ سمجھے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی اور عزت اللہ کی عطا ہے، نہ کہ ظاہری موازنہ۔ عقل، علم اور قرآن کی روشنی ہی انسان کو بڑی آزمائشوں سے بچاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔